बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो सबक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखिए बेटा, पहला सवाल है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। ये आपने बुक के पेज नंबर बेटा 18 पे आ जाइए। ये बेटा बुक को पेज नंबर 18 पे देखिए, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लिखे, काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर, काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, काम करते थे इसलिए कि उन्हें काम करना होता था, फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किया। ये बेटा इस सवाल का जवाब है। आइए बेटा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बेटा, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। तो ये पेज नंबर 19 पे आप देखिए बेटा, पेज नंबर 19 पे सबसे ऊपर बेटा आप देख सकते हैं कि लाहौर के पेज नंबर 14 है, सॉरी बेटा पेज नंबर 14 पे देख सकते हैं, लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिखकर नहीं दिया। कि बेटा आगे सवाल नंबर 3 देखिए कि मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। इसी पेज पर आप देखिए बेटा, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, तो वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसका नाम है मज़हब और बातनियत, और इसका जो रुतबा है बेटा वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। जी बेटा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मिर्ज़ा साहिब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है और ये मैंने ब्लू कलर में अंडरलाइन किया हुआ बेटा। उसमें सबसे पहले तो है सैयद अहमद ख़ान है, और दूसरे जो है मुंशी ज़काउल्लाह है। ये बेटा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसी पेज पे बेटा नीचे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, और ये देखिए बेटा मैं येलो कलर में अंडरलाइन किया है कि मिर्ज़ा साहिब ने जो है 1906 और 7 यानी 2 साल ये अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। जी बेटा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। जी बेटा ये पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर 16 पे देखिए। तो आप पेज 16 पे देखिए बेटा, ये मैंने रेड कलर में अंडरलाइन कर दिया है कि मिर्ज़ा साहिब घंटों मुताला करते थे, उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहिब ने क्या जवाब दिया। तो इसी पेज पर बेटा नीचे आ जाइए, देखिए ये मैंने ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया हुआ है कि आपने जवाब दिया कि आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है और ना उसकी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर जो आपका सवाल है वो है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। तो ये नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, सबसे ऊपर मैंने ब्लू कलर में बेटा अंडरलाइन कर दिया है कि इकरा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे, यानी दुबले पतले से आदमी थे। जी बेटा उसके बाद बेटा जी सवाल है मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर कीजिए। तो ये अपने बुक के पेज नंबर 14 पे आ जाइए। जी बेटा पेज नंबर 14 पे आप सबसे ऊपर देखिए कि पहला नावल जो था आपका वो था बेटा यास्मीन और दूसरा नावल था ख्वाब हस्ती। ये मैं ब्लू कलर में बेटा ये अंडरलाइन
کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس کے بعد سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے بڑی توجہ سے سمجھیں بیٹا، یہ دیکھیے کہ علم روشنی ہے اور جبکہ جہالت اندھیرا ہے، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ لہٰذا گویا جو عالم ہوتا ہے بیٹا وہ دنیا کو زندگی بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، اور اگر عالم ہی دنیا سے چلا جائے، اس کی موت واقع ہو جائے اور علم دنیا سے اٹھ جائے، تو یقینی بات ہے کہ گویا یہ عالم ہی کی موت نہیں بلکہ دنیا کی بھی موت ہے، کیونکہ دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور زندگی ایک طرح سے ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طرح سے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ایم سی کیوز دیکھیے بیٹا جی، یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، ایک سبق مرزا محمد سعید کی ادیب کی تحریر ہے، یہ میں نے آپ کو ٹک کر دیا بیٹا ریڈ کلر میں، یہ ہے بیٹا شاہد احمد دہلوی کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھیے کہ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کی شخصیت سے تھی تو سر سید احمد خان۔ اگلا سوال دیکھیے بیٹا جی، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت کے لیے۔ اس کے بعد دال دیکھیے کہ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ تو اس کا جواب ہے ایم اے انگریزی ادب کی۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا فیض احمد فیض نے۔ اور اس کے بعد پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ تو یہ ہے 4 دانشور بلائے جاتے تھے، میں نے ٹک کر دیا بیٹا۔ اور آخری ایم سی کیوز ہے، مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، تو وہ اپنی کتابوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیج پر آ جائیے، اس کے جو اعراب والا سوال ہے وہ دیکھیے بیٹا جی، دیکھیے درست تلفظ والا سوال دیکھیے بیٹا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بورڈ میں آپ کے 2 ایم سی کیوز بھی آتے ہیں تلفظ کے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ بیٹا ارتحال۔ ارتحال، یہ بات یاد رکھیے، وہ تے جو تیسری جگہ پہ ہو، ایک الف اس سے پہلے اور ایک الف اس کے بعد، اس تے کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، یہاں پہ بھی تے تیسری جگہ پر ہے، اور اس طرح کو پڑھیں گے ارتحال۔ اس کے بعد بیٹا شیعار، شین کے نیچے زیر پڑھیں گے شیعار۔ اس کے بعد ہے لفظ بیٹا متمول، متمول مالدار کو کہتے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد ہے ساکت، اس کے بعد ہے مباحثے، ہے کے اوپر زبر پڑیں گے، یہ بس غلطی مت کیجیے گا کہ ہے کے نیچے زیر نہیں بلکہ زبر پڑی جاتی ہے، مباحثے۔ اس کے بعد ہے بیٹا لفظ ہے متبسم، اور اس کے بعد ہے قدری، اس کے بعد ہے بیٹا راشا۔ اس کے بعد بیٹا جی یہ دیکھیے جملہ کی اقسام دیکھیے، یہ بیٹا گرامر کا سوال ہے، یہ آپ کو بہت اہم ہے، سوال بھی بہت اہم ہے اور سمجھنے والا ہے۔ میں چند ایک باتیں بس آپ کے گوش گزار کروں گا، وہ یہ کہ جملہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بیٹا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ لیکن آپ کے سامنے جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، جملہ خبریہ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، تو جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بیٹا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ بس اس میں آپ نے جو مختصراً اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ جملہ ہو، اسم ہو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بہادر ہے، تو علی جو ہے وہ اسم ہے، لہذا جملہ اسمیہ ہے۔ اگر نیچے دیکھیے سارا لائق ہے، تو اس میں سارا جو ہے وہ اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ سہیب خوش ہے، تو سہیب کیونکہ اسم ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی فعل بیان کیا گیا ہو، جیسے یاد نیچے بیٹا جملہ دیکھیے، حمید نے خط لکھا، تو لکھا دیکھیں بیٹا اس کے اندر فعل آ گیا، تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ فریحہ نے خیرات دی، اب دی اس میں فعل آ گیا، فعل ماضی، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ شعیب نے کھانا کھایا، اس میں کھایا فعل آ گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اگر آپ جملہ اسمیہ میں دیکھیں نا بیٹا تو اس میں فعل نہیں آتا تھا، جیسے کہ پہلی ہی مثال میں دیکھیے کہ علی بہادر ہے، تو اس میں فعل نہیں تھا بیٹا۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، فعل کی ڈیفینیشن بھی بیٹا اب یاد کر لیجئے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے،
جس میں کوئی زمانہ پایا جائے وہ فعل ہوتا ہے، اور اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہاں پہ بات تفصیل کافی مفصل ہے، تو جو میں نے مختصر باتیں بتائی ہیں بیٹا بس وہ اتنا ہی آپ ذہن میں رکھ لیجئے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جی بیٹا یہ اگلے پیج پہ دیکھیے خاکہ کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے۔ خاکہ کی مختصر ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتا دی تھی کہ کسی شخص کے مختصر تعارف کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک مفصل ڈیفینیشن بھی انہوں نے لکھتی ہے خاکہ کی کہ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو۔ سوانح کہتے ہیں بیٹا مطلب اس کی حالات زندگی نہ بن جائیں، وہ حالات زندگی تو بہت مفصل ہوتے ہیں، تو اتنے مفصل اگر ہم لکھیں گے وہ تو حالات زندگی بن جائیں گے، سوانح بن جائے گی، تو مختصر تعارف ہو، مختصر اس کا تعارف کروایا جائے تو اسے خاکہ کہا جاتا ہے، جس میں اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، کچھ خامیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ زیادہ جو اہم ہے جو میں نے آپ کے سبق کے شروع میں بتا دیا، چند ایک کہاں بتایا تھے جو اردو ادب میں اپنی خاکہ نگاری سے کے وجہ شہرت رکھتے ہیں خاکہ نگاری کی وجہ سے، ان میں یہاں پہ بھی نام لکھے گئے ہیں۔ ایک تو مولوی عبدالحق ہے جن کا خاکہ آپ اپنی اس کتاب میں پڑھیں گے بھی، دوسرے رشید احمد صدیقی ہیں، اور شاہد احمد دہلوی ان کا خاکہ بھی آپ نے پڑھا ہے، دوسرے تو آخری جو ہے محمد طفیل ہیں۔